نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نا ایک راز لیک ہو گیا. حضور مکہ مکرمہ پر حملہ کرنا چاہتے تھے تو ایک خط لکھ کے دیا گیا ایک عورت کو کہ جا کے پہلے سے آگاہ کر دو مکے والوں کو کہ تم پر حملہ ہونے والا ہے. اس عورت نے وہ خط اپنے بالوں میں چھپایا اور وہ نکل گئی. اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک کو اطلاع دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی کو 2 صحابہ کے ساتھ بھیجا. فرمایا مقام خاک پر تمہیں ایک بی بی ملے گی, اس کے پاس سے خط ہے جو کفار کی طرف جا رہا ہے, اسے گرفتار کرو, وہ خط لے لو اور واپس آ جاؤ. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے, اس خاتون کو گرفتار کر لیا, اس کو کہا وہ خط دے. وہ کہنے لگی میرے پاس تو نہیں ہے, کوئی خط نہیں. تو حضرت علی فرمانے لگے چونکہ میرے نبی نے کہا ہے تو خط تیرے پاس ہی ہے. ہاں, ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھ ہو. خط تیرے پاس ہے. آپ نے تلوار نکال لی, فرمایا نکالتی ہے کہ نہیں؟ اس نے بال کھول لے, خط نکال دیا. وہ خط جب کھولا تو خط لکھا تھا حضرت حاتم بن نبی بلتا رضی اللہ تعالیٰ, بدری سے آبی. خط لے کے آ گئے, نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کیا. حضور نے خط کھولا, حضرت عمر کہنے لگے مجھے اجازت دے میں اس کی گردن کاٹوں, اس نے ہمارا راز فاش کیا. کتنی بڑی بات ہے. قرآن مجید کی سورہ ممتحنہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب یہ واقعہ ہوا تھا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا عمر ٹھہر جا, اتنی جلدی نہ کر, اس بندے کی وفات تو دیکھ, یہ بدر میں بھی تلوار لے کے ہمارے ساتھ گیا تھا, بدری صحابی ہے. اس کی وہ بات یاد رکھ کہ بدر کے مقام پر جب کہ بڑا مشکل تھا کافروں کے سامنے کھڑا ہونا, ان کی 1000 تعداد تھی اور مسلمان بڑی عددی طور پر اس کثرت کا شکار نہیں تھے, صرف 313 تھے. اس موقع پر ان کے ساتھ کھڑا ہونا کوئی آسان نہیں تھا, لیکن یہ پھر بھی ہمارے ساتھ گئے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چپ کر گئے تو اللہ نے قرآن نازل کیا, کہا اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بتاؤ. تو حضور فرمانے لگے دیکھ لو عمر, اللہ نے اسے مومن کہہ کے پکارا ہے, اللہ نے بھی اسے. اب نبی کریم نے فرمایا بتاؤ یہ تم نے کیا کیا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرا ظاہر باطن جانتے ہیں. جتنے بھی یہاں سے لوگ ہجرت کر کے مکے سے آئے ہیں نا, ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار مکے میں ہے جو ان کے رشتہ داروں کا, بال بچوں کا, گھر والوں کا دھیان رکھتا ہے. میرا وہاں کوئی بھی نہیں, اور مجھے پتا تھا آپ نے حملے کا ارادہ کر لیا ہے تو انشاءاللہ کامیابی اللہ نے مسلمانوں کو ہی دینی ہے. وہ کر کچھ نہیں سکتے. میں ان پر ایک احسان کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ میرے بچوں کا اور میرے پیچھے گھر والوں کا تھوڑا خیال رکھیں. اتنی سی میری خواہش تھی. میرے نبی کریم نے ان کا عذر قبول کر لیا. فرمایا ٹھیک ہے, آپ جو کہہ رہے ہیں بات ایسے ہی ہے, آپ کو اسلام کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے, آپ یہ چاہتے تھے کہ کوئی ایک نیکی ان پہ کر دی جائے تاکہ وہ آپ کے. تو اتنی بڑی بظاہر بات تھی لیکن حضور نے قبول کر لی. معنی کیا ہے کہ دوستوں کی پچھلی نیکیاں بھی یاد رکھنی چاہیے, ان کی پچھلی بھی خوبیوں اور پچھلے بھی معاملات کو تھوڑا یاد رکھنا چاہیے.